بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو آپ کے ہفتے کا انالیسس میں لے کر آئی ہوں وہ ہفتہ 20 نومبر سے لے کے 27 نومبر تک کا ہے، یعنی 20 نومبر سے 27 نومبر تک۔ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہفتہ کافی ایزی اور آسان ہے، کیونکہ 23 نومبر کو نیا چاند آ جائے گا تو یہ اپنے ساتھ سب کے لیے بہت سکون اور اطمینان لے کر آئے گا۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ مرکری اور وینس ہمارے سیجیٹیریس کے گھر میں تھا، اور اب سن نے بھی اس کو جوائن کر لیا ہے، تو جب یہ تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو بہت اچھی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ خاص طور پہ ہر برج والا، ہر دوست اپنے اندر ایک انرجی فیل کرتا ہے۔ چلتے ہیں اب اپنے لبرا دوستوں کی طرف۔ اس ہفتے ہمارے لبرا دوست فیوچر کو لے کے بہت سینسٹیو ہو رہے ہیں۔ ہر وقت دماغ پر فیوچر میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس قسم کی باتیں سوار ہیں، اور اس وجہ سے آپ اپنے حال کو بھول جائیں گے اور اس وقت کو انجوائے نہیں کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے ہر وقت کو انجوائے کریں اور پر امید رہیں، منزل پر فوکس کریں، لیکن پھر بھی اپنے سفر کو بھی انجوائے کریں۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور چیزوں کو بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، اور ان کو بار بار مختلف سوچوں کو سوچ کے آپ اپنے آپ کو اوور سٹریس کر رہے ہیں، تو اس چیز کو کنٹرول کریں۔ اس ہفتے آپ پر پیسہ پانی کی طرح گرے گا، یعنی ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے بھی آپ کو پیسہ ملے گا جس کا آپ نے سوچا نہیں ہوگا، تو یہ ماشاءاللہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ نے کوئی پیسوں سے ریلیٹڈ ڈیسیژن جلد بازی میں نہیں لینا، یعنی کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کسی کو ادھار دینا ہے یا لینا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، ایسے فیصلے جلد بازی میں نہیں کرنے، خاص طور پر دوسروں کی باتوں میں آ کر تو بالکل نہیں کرنے۔ اس ہفتے آپ لوگوں سے ملیں گے، بہت پارٹیز، گیٹ ٹوگیدرز ہوں گی جو آپ کے لیے اچھی رہیں گی۔ ہیلتھ جو ہے وہ اس ہفتے آپ کی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنے ویٹ پر کنٹرول کرنا ہے، یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہو جائے یا بہت کم ہو جائے، تو اپنے وزن کے اوپر کنٹرول کریں، اور اس قسم کی بھی بلڈ پریشر، شوگر، اس قسم کی بیماریاں ہونے کا آپ کو خطرہ ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ رہی بات آپ کی ویکلی بینیفٹس کی، جو فائدے آپ کو یہ ہفتہ دے کے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 9 ہفتوں سے جو آپ سٹریس لے رہے تھے، آپ نے اپنے دماغ پہ لیا ہوا تھا، اس سے آپ باہر نکل جائیں گے، بہت سکون فیل کریں گے، بہت ہلکا فیل کریں گے، اور بہت ہیپی فیل کریں گے۔ جو وارننگز اور احتیاط اس ہفتے آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے چھپے ہوئے دشمنوں سے بچنا ہے۔ لوگ دوست بن کر آپ کا نقصان کر جائیں گے، آپ سے اوور سپینڈنگ کروا لیں گے، جس کے بعد میں آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ کیا کوئی ایسا ڈیسیژن آپ سے پیار میں کروا سکتے ہیں جو صرف آپ کو ہی نقصان دے گا، تو بہتر ہے کہ ایسی سچویشن سے بچیں اس ہفتے۔ جہاں تک آپ کی لو لائف کی بات ہے تو اس ہفتے آپ کی محبت بہت سٹرونگ نظر آ رہی ہے، یعنی اگر کہیں رشتے یا شادی کی بات چل رہی ہے تو وہ طے پا سکتی ہے، شادی کی ڈیٹ فکس ہو سکتی ہے، اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ اس قسم کی خوشخبریاں جو ہیں وہ اس ہفتے ہمارے لبرا دوستوں کے لیے نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے منی اور ایجوکیشن کے بارے میں۔ تو اس ہفتے آپ کو خود کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے، اپنے کام اور سٹڈیز کے لیے نیو ریسرچز کرنی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کیونکہ آپ کے طریقے پرانے ہو رہے ہیں، اوور ڈیٹڈ ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کریں۔ اور مشورہ ہمارا آپ کا اس ہفتے ایڈوائس یہ ہے کہ اس ہفتے اگر کوئی سٹیپ اٹھانا ہے یا اٹھانا چاہ رہے ہیں کسی پلان کی طرف، کسی مقصد کی طرف، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے، اپنا پہلا قدم اٹھا لیں ہمت اور یقین کے ساتھ، آگے آپ کے کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس ہفتے لوگوں کو انکار کرنا سیکھنا ہے، یعنی ہر کسی کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، جو نہیں کرنا چاہتے اس کا انکار کھل کر دیں، اور اگر کوئی اور آپ کو انکار کرے اور تو پھر اس کو سننے کی برداشت بھی اپنے اندر رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اسکارپیو دوستوں کی طرف۔ ویسے تو یہ ہفتہ، یہ منتھ بہت سارے اسکارپیو دوستوں کا برتھ ڈے کا ویک ہوگا، تو میری طرف سے تمام دوستوں کو بہت زیادہ سالگرہ مبارک۔ اللہ کرے آپ زندگی میں جو چاہیں وہ پائیں، صحت اور خوشیوں کے ساتھ آنے والا یہ سال آپ کے لیے بہترین ثابت ہو۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔
اس ہفتے ہمارے اسکارپین دوست چاہیں گے کہ جیسے وہ کہیں ویسا ہی ہو، جن ٹرمز پر آپ چاہ رہے ہیں انہی ٹرمز کے مطابق لوگ کام کریں اور آپ کی بات مانی جائے اور آپ کو فالو کیا جائے۔ تو اس ہفتے ایسا ہونا پاسبل ہے۔ اس ہفتے آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ڈالا جائے گا۔ لوگ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری ذمہ داریاں دیں گے، جن کو آپ اچھے طریقے سے پورا بھی کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں گھر بھی کر لیں گے، لیکن آپ اوور برڈنڈ ہو جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کو بہت اپرچونٹیز ملیں گی، بہت سارے آپشنز ملیں گے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جس کو آپ جیسے مرضی دل کرے اپنی پسند کے مطابق چن سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ کو اپنے ارد گرد ہر چیز نیو چاہیے، یعنی آپ کا دل بھر گیا، آپ کو پرانی چیزیں ہٹانی ہیں، آپ کو ڈی کلٹر کرنا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے کمرے کی سیٹنگ، فرنیچر یا کچھ بھی چینج کر لیں اور نیا لے لیں، یا کچھ نہیں تو ان کی پوزیشن چینج کر لیں۔ تو اس قسم کی جو چیز ہے وہ آپ کے مائنڈ میں اس ہفتے رہے گی۔ ایک بات اور جو اس ہفتے ہے وہ یہ ہے کہ مرکری آپ کے 5th ہاؤس میں ہے اور دسمبر کے بعد اس نے یہاں سے آپ کے کسی اور گھر میں ٹرانزٹ ہو جانا ہے۔ تو اس ٹائم میں آپ کا 5th ہاؤس بہت زیادہ ایکٹیو اور پازیٹیو رہے گا۔ جیسے کہ 5th ہاؤس اولاد، لوگوں سے ریلیٹڈ کام، سپورٹس اور رومانس کا گھر ہے، تو آپ کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور یہ مرکری جب آپ کے 5th ہاؤس سے دسمبر میں چلا جائے گا تو یہ 13 سال کے بعد دوبارہ اس میں آئے گا۔ تو میکسیمم آپ کے پاس جو پیچھے 1 مہینہ بچا ہے اس میں آپ کو اولاد، گھر، لوگ اور رومانس کی طرف سے بہت ہیپی نیوز دے کر جائے گا۔ چلتے ہیں اب آپ کے اس ہفتے کے ویکلی بینیفٹس اور فوائد کی طرف۔ کوئی بڑا پروجیکٹ آپ کو ملے گا جس کا انعام اور رزلٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور بہت بڑا ہوگا۔ آپ ایسی چیزیں لرن کریں گے جو آپ کے فیوچر میں بہت کام آئیں گی۔ تو اس لحاظ سے آپ کو بہت سے بینیفٹس اور بہت فائدے ملیں گے، لانگ ٹرم فائدے ملیں گے۔ لیکن جو وارننگز آپ کی اس ہفتے کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو جس چیز سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ دھوکہ بازی، غبن، بے وفائی اور وعدہ خلافی۔ اس ہفتے آپ کو لگے گا کہ آپ نے چاہا کچھ تھا، آپ کو دیا بالکل الٹی چیز گئی، یا آپ کے ساتھ بہت غلط کیا گیا۔ اس وقت خود کو مضبوط رکھنا ہے اور پینک نہیں ہونا۔ یہ نقصانات کیوریبل ہیں، یعنی ان کا ازالہ ممکن ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بات کریں اگر آپ کی لو لائف کی، تو اس ہفتے کچھ اچھا آنے والا ہے آپ کی لائف میں، اور پارٹنر کی طرف سے بھی یا کوئی رشتہ طے ہونے والا ہے، یا کوئی خوشخبری پارٹنر کی طرف سے جو دور رہتا تھا وہ واپس لوٹ کر آنے والا ہے۔ تو اس قسم کی کوئی خوشخبریاں آپ کے لیے اس ہفتے میں منتظر ہیں۔ ہیلتھ کی بات کریں تو اس ہفتے آپ کی صحت بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ منی اور ایجوکیشن کے معاملات میں آپ کی پلاننگز پرفیکٹ ہیں، قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، تو آپ اس سے ریلیٹڈ کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن یا کوئی فکر اپنے دماغ میں نہ لائیں۔ اس ہفتے کی جو ہماری ایڈوائس ہے اسکارپین دوستوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی روحانیت اور مٹیریلسٹک لائف میں بیلنس کریں۔ آپ ایک وقت میں دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، یا تو آپ بہت زیادہ روحانیت کی طرف جھک رہے ہیں، یا آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی لائف میں مصروف ہو رہے ہیں، تو اس سے آپ کی جو عبادات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے مینج کرنا ہے۔ اپنے حالات اگر بہتر کرنے ہیں تو اپنے کاموں پر توجہ دیں، خود کو ڈسٹریکٹ نہ کریں دوسرے کاموں میں۔ آپ بہت زیادہ ادھر ادھر کی سوچوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، تو فوکس کریں اپنے آپ کو۔ دوسرا یہ کہ ہر فجر اور مغرب کے ٹائم، یعنی ملتے وقتوں میں یا نئے سورج کے ڈھلنے اور نکلنے کے ٹائم میں آپ اپنی عبادات میں ٹائم گزاریں۔ اس ٹائم جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اپنا تعلق جوڑیں اللہ سے۔ تو یہ ٹائم جو ہے اور یہ وقت جو ہے اس پورے ہفتے میں آپ کو بہت فائدے دے گا، آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب اپنے سیجیٹیریس دوستوں کی طرف۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام سیجیٹیریس دوستوں کو ہیپی برتھ ڈے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ اس آنے والے سال میں ہر وہ مراد پائیں جس کی آپ نے کبھی تمنا کی ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ چل رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا۔
اس ہفتے مون اور سن دونوں آپ کے گھر میں ٹرانزٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے تو بہت زیادہ پازیٹیوٹی اور بہت زیادہ ہوپس لے کر آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ میں بہت اٹریکشن ہوگی، لوگ آپ کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ اس ہفتے آپ سورج کی طرح چمکیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ گھر کی خرید و فروخت یا وراثتی گھر سے متعلق تھا تو وہ اس ہفتے حل ہو جائے گا۔ اس ہفتے آپ کے ریلیشن شپ میں ایشو آ رہے ہیں جن کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، ضرورت سے زیادہ اوور ریئیکٹ نہ کریں، خود پر کنٹرول رکھیں تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گھر کی طرف توجہ دیں اور گھریلو مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں۔ ویکلی بینیفٹس جو یہ ہفتہ آپ کو فائدے دے کے جائے گا وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ جس کام کو کرنے کا سوچیں گے وہ بہت کامیابی دلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی یہ سچویشن ہے کہ آپ مٹی کو بھی چھوئیں گے تو وہ سونا بن جائے گی، تو اس لیے آپ اس قسم کی سچویشنز کریٹ کریں، اس قسم کے پروجیکٹ سٹارٹ کریں۔ احتیاط جو آپ نے اس ہفتے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود پر کنٹرول رکھنا ہے۔ ہر کام جلد بازی سے کیا تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے کام بگاڑ دیں گے، یعنی کنٹرول کریں، جلد بازی نہ کریں کسی فیصلے میں، کسی ڈیسیجن میں، پروجیکٹ سٹارٹ کرنے میں، کام میں آپ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں اور اوور ریئیکٹ نہ کریں، اوور ایموشنل نہ ہوں۔ اگر بات کریں آپ کی لو لائف کی تو اس ہفتے نئی محبت مل سکتی ہے، اس کے علاوہ ایسی خوشی جو آپ کے دل کو سکون دے۔ صحت کے جہاں تک معاملات ہیں، ہیلتھ جو ایشوز ہیں اس ہفتے وہ یہ ہیں کہ آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے، اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور یہ ایک دم سے ہوگا، مطلب آپ کو ریزن نہیں پتہ چلے گی، تو اس لیے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کے پیشنٹ ہیں تو پھر تو آپ اس کی ایکسٹرا احتیاط کریں۔ جہاں تک آپ کے منی اور ایجوکیشن کی بات ہے تو قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، اس ہفتے آپ غلطی بھی کریں گے تو آپ کو وہ فائدہ دے جائے گی، یعنی اتنی لک آپ کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ غلط بھی کریں گے کام تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو مشورہ ہے اس ہفتے کا وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر یہ کہ 23 اور 24 نومبر کے بعد تو ان دنوں سے لے کر آگے آنے والے 6 منتھ میں آپ جو جائز خواہش یا دعا کریں گے وہ پوری ہو جائے گی، تو اس وقت کو پازیٹیولی اویل کریں اور خود پر یقین رکھیں۔ بس آپ کو 23-24 نومبر کا انتظار کرنا ہے، اس کے بعد آنے والے اگلے 6 مہینے آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے مہینے ہیں۔ اس ہفتے کوشش کریں لوگوں کی باتوں میں چھپے ہوئے مطلب سمجھیں، یعنی لوگ آپ کو باتوں باتوں میں بہت کچھ بول جائیں گے، بتا جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان کو ہینڈل کریں تاکہ کوئی نقصان نہ اٹھا پائیں۔ اس ہفتے آپ نے ایک اور کام جو کرنا ہے بہت امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ نے ناشکری نہیں کرنی۔ جو آپ کو نعمتیں اس پورے پچھلے سال میں ملے ہیں ان کا شکر ادا کریں، ورنہ آپ کی نعمتیں آپ سے دور کی جا سکتی ہیں، تو جتنا ہو سکے شکر ادا کریں ان چیزوں کا جن سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے کیپریکون دوستوں کی طرف۔ اس ہفتے آپ نے خود کو بہت زیادہ ریلیکس رکھنا ہے، ڈپریشن اور سٹریس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بلا وجہ پریشان نہیں کرنا خود کو، کیونکہ اس طرح آپ بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے خود میں بہت ساری نیگیٹیوٹی کو جمع کرتے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے بالکل اچھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہیلنگ چاہ رہے ہیں یا خود کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو 26، 27، 28 نومبر یعنی 26، 27 یا 28 نومبر کو آپ نے خود کو ٹائم دینا ہے، اکیلے بیٹھ کے اپنی ساری پریشانیوں کو سوچیں جو آپ پر بوجھ کر رہی ہیں، ان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو چھٹی لے لیں، اگر پاسبل ہو تو 1-2 دن کے لیے اپنے ساتھ وقت گزاریں۔ جو دنیا کے حالات کی ٹینشن ہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے، آپ نے ان کی ٹینشنز کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو کیپریکون دوست ہوتے ہیں وہ روحانیت میں بھی بہت آگے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگ اور اپنے ارد گرد کے دنیاوی مسئلوں کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں اور ان کو سوچ سوچ کے اداس ہوتے رہتے ہیں، تو ایسی سچویشنز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ جہاں تک ویکلی بینیفٹس کا بات ہے، جو فائدے آپ کو یہ ہفتہ دے کے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو بہت اچھے فیصلے کرنے کا موقع ملے گا، آپ کا دماغ بہت تیزی سے کام کرے گا
اور آپ منٹوں میں اپنے مسئلوں اور مشکلات کا حل نکال لیں گے. آپ کو بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا. جو وارننگز اور احتیاط ہم اس ہفتے آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اس ہفتے آپ کی چوری کر سکتے ہیں. یہ کوئی فزیکل چیز بھی ہو سکتی ہے یا کوئی آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پروجیکٹس، اپنے آئیڈیاز کا خیال رکھنا ہے. جیسے آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ آپ کے آئیڈیا کو چرا کے آپ سے پہلے ہی لانچ کر سکتا ہے اپنے نام سے. دوسری بات یہ کہ اس ہفتے کوئی شخص ہے جو آپ کے ارد گرد ہے، جو آپ کے راز آپ کے دشمنوں کو یا آپ کے کمپیٹیٹرز کو بتا رہا ہے. وہی آپ کے آس پاس چھپا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اور اگر آپ کو وہ مل جائے تو اس کو احتیاط کرنی ہے اس سے. چلتے ہیں اب آپ کی لو لائف کی طرف. اس ہفتے آپ کی لو اور ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے جس کا حل صرف آپ کے پاس ہی ہوگا یا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. تو اگر گھر کا سکون چاہتے ہیں تو ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی حل کریں، نظر انداز نہ کریں. جہاں تک آپ کی ہیلتھ کی بات ہے تو اس ہفتے آپ کو جسمانی درد فیل ہو سکتا ہے، خاص طور پہ شولڈرز، بدن میں آپ کو بہت زیادہ درد فیل ہو سکتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں. ویسے بھی موسم بدل رہا ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، تو ٹھنڈی ہوا لگنے سے اپنی گردن، شولڈرز کو بچائیں. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے منی اور ایجوکیشن یعنی مالی اور تعلیمی معاملات کی. تو اس ہفتے خود کی چیزوں کا خود جائزہ لیں. آپ کو اپنے کام، اپنے ڈیٹا یا اپنے ریسرچ ورک کو خود ہی اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مشورہ جو اس ہفتے کا ہمارا ایڈوائس جو ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے وہ کام کر جانے ہیں جن پر کام کرنے کی ہمت آپ میں نہیں آ رہی تھی. تو آپ اس ہفتے ایسے بہت سارے کام کر جائیں گے جن کے لیے آپ میں پہلے بالکل ہمت نہیں تھی. اس ہفتے جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ کی اللہ کی طرف سے موقع ملیں گے، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، چوز کریں جو آپ کے لیے بیسٹ ہے. اس ہفتے بہتر ہے کہ گلے شکوے یا ناشکری نہ کریں، یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. چلتے ہیں اب اپنے ایکویریس دوستوں کی طرف. اس ہفتے ہمارے ایکویرین دوست بہت زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے. اپنے سب پلانز آپ کو پورے ہوتے دکھائی دیں گے. آپ کا دل کرے گا کہ آپ اپنی کامیابی سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں، اپنی سکسیس سٹوری بتائیں، اپنا لیونگ سٹائل بتائیں کہ آپ نے یہ مقام، یہ لیول کس طریقے سے حاصل کیا. تو اس قسم کے کوئی تھاٹس آپ کے دماغ میں اس ہفتے رہیں گی. دوسرا یہ کہ اس ہفتے آپ کو اپرچونٹیز بہت ملیں گی، آپ اپنی پسند کا اپنے لیے چوز کر پائیں گے. تو اگر آپ اسی حساب سے آگے چلے تو جو بھی آپ چوز کریں گے اس میں کامیابی ملے گی، اور یہ آئیڈیل وقت ہے جب آپ اپنی مرضی کے مطابق کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ایک بات یہ کہ اس ہفتے منی اور لک دونوں آپ پر دگنی نچھاور ہوگی، یعنی آپ کو ایک کام کریں گے آپ کو اس کا ڈبل انعام ملے گا. اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے ایکویرین دوست لوگوں کو خود بتائیں گے کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، یعنی ان کی ورتھ کیا ہے. اس ہفتے آپ کا دوستوں کا ویک ہے، یعنی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے، جو کہ ایکویرین دوستوں کو ویسے بھی بہت پسند ہوتا ہے. تو یہ ویک آپ کو بہت زیادہ انرجیز، پازیٹیو انرجیز دے کر جائے گا. بات کرتے ہیں اب آپ کے ویکلی بینیفٹس کی طرف کہ جو فائدے آپ کو اس ویک میں ملیں گے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کوئی آپ کو ایسی بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے جس سے آپ کی پوزیشن اوپر ہو سکتی ہے، پیسہ زیادہ ہو سکتا ہے، بینک بیلنس زیادہ ہو سکتا ہے، دنیاوی چیزوں سے ریلیٹڈ کچھ بھی بہت بڑا انعام مل سکتا ہے. اور وارننگز بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا آج کل کے حالات کے حساب سے، کیونکہ پرانے پلانز کے حساب سے اگر آپ چلے یا پرانے رولز کے مطابق آپ چلے تو سب لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے. چیزوں کو ایکسپلور کریں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. بات کریں اگر آپ کی لو لائف کی تو اس ہفتے لوگ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے. آپ نے جتنا ان سے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ بالکل ویسے نہیں نکلیں گے، تو یہ چیز آپ کو تھوڑی تکلیف دے گی، لیکن ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس ٹائم کو گزار لیں. صحت کے معاملات، ہیلتھ ایشوز میں اس ہفتے آپ کی ہیلتھ اچھی ہے. بس اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں کیونکہ اندیشہ ہے کہ کچھ باہر کا کھانا کھانے یا کچھ غلط اور زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کا سٹمک خراب ہو سکتا ہے.
منی اور ایجوکیشن یعنی مالی اور تعلیمی معاملات، اس ہفتے آپ کا کاروباری یا پھر پیسے سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ لینا ہے تو بہتر ہے کسی بڑے سے مشورہ کر لیں جس کو اس کے بارے میں کوئی تجربہ ہو یا کوئی ایکسپیرینس ہو. یعنی آپ جس بارے میں فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں اکیلے اپنے اون پہ مت لیں، کسی سے مشورہ کر لیں، جو وہ بزرگ ہو یا تجربہ کار ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے کسی کمپنی میں اگر آپ نے پیسے کو انویسٹ کرنا ہے تو یا کوئی اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو کون سا سبجیکٹ آپ لیں یا کس سبجیکٹ کو آگے لیں یا نہ لیں، اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ آپ بہتر ہے کہ کسی سے مینٹور سے یا کسی بڑے سے مشورہ لے کر کریں. اب اس ہفتے کی جو ایڈوائس ہے وہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنی قسمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں، قدرت کے آگے جھک جانا ہے. جو ہو رہا ہے وہ یہ سوچ کر ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اوپر والے کا فیصلہ آپ کے فیصلے سے بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے، وہ بھی آپ کے لیے. ایک بات اور اس ہفتے کہ آپ کو خود پر یقین رکھنا ہے اور اپنے جو فیصلے ہیں اس میں اپنے دل کو شامل نہیں کرنا، دماغ سے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ دل سے کیے گئے فیصلے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی سوچ سمجھ کے پریکٹیکل ہو کے ڈیسیجن لینے ہیں، ایموشنل ہو کے نہیں. اس ہفتے لوگوں کو معاف کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اپنی عبادتوں کو لمبا کریں، سجدوں کو لمبا کریں، خدا سے معافی مانگیں کیونکہ پچھلے ہفتوں میں آپ کچھ زیادہ ہی اپنے رب سے ڈسکنیکٹ رہے ہیں. تو اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ ان سب ڈسکنیکشن کو کمپنسیٹ کریں، اپنا تعلق دوبارہ سے قائم کریں اور دوبارہ سے اپنی عبادات میں لاپرواہی نہ کریں. اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری زوڈیک سائن یعنی پائسس کی طرف. آپ کا رولنگ پلانٹ اور مالک ستارہ جو ہے وہ نیپچون اور جوپیٹر ہے، جو کہ دونوں آپ کے اپنے گھر میں آ رہے ہیں اور یہ وقت بہت ہی کم کسی کی قسمت میں آتا ہے. لہٰذا اس ہفتے آپ کے لیے ہر چیز پازیٹیو رہے گی اور آپ کو یہ دونوں پلانٹ بہت زیادہ بینیفٹس دیں گے. آپ کا یہ ٹائم اس ہفتے سے سٹارٹ ہو کر دسمبر کے آخری ہفتے تک رہے گا. تو ان 5 ہفتوں میں جو آلموسٹ 5 ہفتے بن رہے ہیں ان میں اپنے لیے کچھ پلان کریں، اس وقت کو اویل کریں، کسی نئے کام کی بنیاد ڈالیں جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے. اس ٹائم کو جتنا ہو سکے لانگ ٹرم پروجیکٹس پلان کرنے میں گزاریں کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو جو کام شروع کریں گے آگے سالوں تک اس کا پھل کھائیں گے. تو ایسے پلان کریں جو آپ کو وقتی نہیں بلکہ لمبے عرصے بلکہ ساری زندگی کا سکھ دیں. اور اگر آپ ڈپریشن میں ہیں یا کوئی نا امیدی کی کیفیت ہے تو آپ کے ساتھ یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا یا کبھی کوئی اچھا کرتا نہیں، تو اس کیفیت سے خود کو نکالیں. اس بات پر اپنا ایمان پکا کر لیں کہ میں ایک دن اپنا مقصد ضرور پالوں گا. جو ویکلی بینیفٹس اور فائدے آپ کو یہ ہفتہ دے کے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو سیکھنے کی موقع ملیں گے. یعنی آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، چیزوں کو اپنے ارد گرد کی نئے چیزوں کو اپنے اندر جمع کر رہے ہیں اور یہ چیز آپ کو بے پناہ فائدہ دے گی. آپ ایکسپلور کر رہے ہیں. جو چیزیں وارننگز ہیں اور جن سے آپ کو اس ہفتے محتاط رہنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو بہت گرانے کی کوشش کریں گے، جان بوجھ کر آپ کا کانفیڈنس شیک کیا جائے گا، ایسے جیسے کہ آپ کے پر باندھ دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے تاکہ آپ اونچی پرواز نہ کر پائیں. جانے انجانے یا سوچ سمجھ کر یہ کیا جائے گا مگر اس ہفتے یہ بہت زیادہ ہوگا. بات اگر ہم آپ کی لو لائف کی کریں تو اس میں آپ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اپنی زبان کو اس ہفتے آپ قابو میں رکھیں کیونکہ آپ کے غلط الفاظ، آپ کی غلط بولنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے رشتے میں فاصلے لا سکتا ہے. بات کوئی نہیں ہوگی پر بڑھتے بڑھتے بہت بڑی بن جائے گی، تو اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور یہ آپ کی طرف سے ہے تو اس لیے آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہے. ہیلتھ کی بات کریں تو اس ہفتے آپ کو کمر میں درد اور بازو میں درد کی بہت شکایت ہوگی. آپ کو ان دونوں جگہ پر چوٹ بھی لگ سکتی ہے، اس لیے چلنے پھرنے میں بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. خاص کر جو ہمارے بزرگ پائسز افراد ہیں ان کے پھسل کے گرنے کا بہت خطرہ ہے، تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں اس ہفتے. منی اور ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے آپ مالی اور تعلیمی دونوں معاملات میں جو بھی فیصلہ لیں گے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. اور اگر ہم مشورہ دیں آپ کو یا ایڈوائس اس ہفتے کے حساب سے دیں تو وہ یہ بنتی ہے کہ اس ہفتے آپ جو خواب دیکھیں گے اس کی تعبیر آپ پا لیں گے.
اگر اس ہفتے آپ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، ایسی چیز جو آپ کی تھی اور کسی نے لے لی اور اس کا واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے کیسے مانگوں کہ آپ کا رشتہ بھی خراب نہ ہو اور میسیج بھی اس تک چلا جائے، تو مذاق کا سہارا لیں، یعنی مذاق میں اپنی بات اس تک پہنچا دیں تو وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اس ہفتے آپ کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ماضی کو بھول کر حال اور مستقبل پر توجہ دیں، بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس پر افسوس بھی کر لیا، خوشی بھی کر لی، خوش بھی ہو لیا، تو اب وقت ہے موو آن کرنے کا، آگے بڑھنے کا۔ تو جتنا خود کا بوجھ ہلکا کریں گے اتنا ہی آپ کا سفر آسان ہوگا، اتنا ہی آپ تیزی سے آگے اپنی منزل کی طرف اور کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے تمام دوستوں کا ہفتہ جو 20 نومبر سے لے کر 27 نومبر تک تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور انالیسس بہت پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔